أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے دوسری پارے کے پہلے پاؤ تک، پہلے ربع تک 176 نمبر آیت تک. اس میں مسئلہ رسالت اور وارد ہونے والے شبہات کے جوابات ہیں. پہلا شبہ جبریل علیہ السلام پر اعتراض. یہود نے اعتراض کیا کہ آپ پر ایمان لانے میں مانع ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ جبریل ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیشہ وہ عذاب لاتا رہا، ہمیں ہلاک کرتا رہا. میکائیل ہوتا تو پھر ہم مان لیتے. تو یہود نے قرآن کی سند پر اعتراض کیا. دشمن ہمیشہ سند پر اعتراض کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم کی سند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی، بیچ میں جبریل ہے، یہ سند ہے. یہود نے اعتراض کیا، اللہ نے دفاع کیا. اس طرح صحابہ اکرام میں دین میں سند ہے، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا. سب سے پہلے اعتراض منافقین نے کیا تو اللہ نے ان کا دفاع کیا. اور قیامت تک منافقین صحابہ پر اعتراض کریں گے تو قرآن کریم سے اس کا دفاع کیا جائے گا، کیونکہ وہ سند دین پہنچانے میں امت تک. قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو پیغمبر یہود سے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا تو وہ اپنے غصے سے مر جائے، اور وہ اللہ کا دشمن ہے. فَهُوَ عَدُوُّ اللَّهِ فَلْيَمُتْ غَيْظًا، وہ غصے سے مر جائے. جزا محذوب ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ دال بالجزا ہے، اس کی علت ہے. جبریل سے دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک جبریل علیہ السلام کو اللہ اتارتے ہیں آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی جو اس سے پہلے قرآن کریم. جبریل جو قرآن لے کر آیا اللہ کی طرف سے، تو سابقہ انبیاء علیہ السلام پر بھی جبریل ہی وحی لاتے رہے اور اللہ ہی کے حکم سے یہ کیا. جبریل جس کتاب کو لے کر آئے وہ مصدقا لما بین یدیہ، اپنی سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، ہدایت ہے، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے گمراہیوں کی تمام اقسام سے ہدایت ہے اور دنیاوی و اخروی بشارتیں ہیں. تو اس وجہ سے جبریل سے عداوت کرنا یہ تو کفر ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اب یہ جواب کا تکملہ ہے. جو شخص دشمن ہو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، اور خاص طور پر جبریل و میکائیل کا،
جبریل و میکال یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، کیونکہ ملائکہ میں یہ بھی داخل تھے۔ وَهُوَ عَدُوُّ اللہ، وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ دشمنی اللہ کی دشمنی کو متضمن ہے۔ جبریل سے دشمنی اس ذات کے ساتھ دشمنی ہے جس نے قرآن نازل کی اور پیغمبر بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سند پر اعتراض کرنا یہ ہمیشہ دشمن کا ہتھیار رہا ہے دین کی سند پر، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اللہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ جبریل اللہ کا مقرب فرشتہ ہے کہ اس پر اعتراض ہوا تو اللہ نے دفاع کیا کہ اس کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ اس طرح جو اولیاء اللہ یعنی علماء ربانیین اور نیک لوگ ہیں اللہ کے ہاں، یہ نہیں کہ جو مخلوق کے ہاں، اولیاء اللہ ان کے ساتھ دشمنی، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، حدیث میں آتا ہے۔ لیکن ولی صرف وہ نہیں ہے جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی نے ولایت کی سرٹیفکیٹ دی ہے اس کو۔ ہر مسلمان صحیح العقیدہ متبع سنت اللہ کا ولی ہے۔ ایک ولایت کا ایک معیار تو قرآن نے اور حدیث نے ذکر کیا، اور ایک معیار لوگوں کے ہاں ہے نا۔ قرآن کا ولی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بس ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، کوئی چھوٹا ولی ہے کوئی بڑا ولی ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا لم یکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی فی الارض، اگر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہو تو زمین میں اللہ کا کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ ابھی لوگوں نے کیا بنایا؟ بزرگ وہ ہے جو ریون میں بیٹھا ہوا، ریون مرکز میں وہاں بزرگ ہے، اور باقی دنیا میں بزرگ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ولی وہ ہے جو خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو کسی کے خلیفہ ہے یا بیعت کرتا ہے یا اس کو کسی نے خلافت دی ہے تو وہ ولی ہے، اور باقی لوگ ولی نہیں ہے۔ بھائی اولیاء اللہ تو امت میں ہمیشہ رہے ہیں اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو ولایت کا ایک معیار اللہ کے ہاں ہے، ایک مخلوق کے ہاں ہے، اس میں فرق ہے۔ تو جبریل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کیا کہ جبریل کا دشمن میرا دشمن ہے، کیونکہ میرے حکم سے وہ قرآن اتار رہا ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دین بیان کرے، آگے پہنچائے۔ جو آپ کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آپ کا دفاع کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ایک مرتبہ یہ سمجھ لو تو پورے قرآن میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اذن دو قسم پر ہے، ایک اذن کونی ہے اور ایک اذن تشریعی ہے۔ اذن کونی اور اذن تشریعی۔ اذن کونی کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس کا واقعہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاتا ہے۔ اور ایک اذن تشریعی ہے،
تشریعی کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے کہ اللہ نے بندوں کو کسی کام کا حکم دیا ہے، تو اس کا وقوع ہونا لازم نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے بندوں کی طرف سے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اذن تشریعی جو ہے نا اللہ کو محبوب ہے ہمیشہ، اور اذن تکوینی کبھی محبوب ہوتا ہے اللہ کو، کبھی محبوب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو اب قرآن اللہ کے اذن سے اتارا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اذن کے خلاف ہو جائے، جیسے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت اللہ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابھی جادوگروں کے بارے میں آئے گا، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ نہ چاہے جادوگر کے جادو سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اذن تشریعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، جیسے قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اس کا حکم دی ہے، یا تم اللہ پہ جھوٹ بناتے ہو؟